ہے حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دنیا میں تین لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے. سبحان اللہ. پہلا آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر, ہمیشہ نشے میں رہنے والا. اللہ یہ قوم کو نشے سے بچائے, جی اللہ یہ نوجوانوں کو نشے سے بچائے. بہت بڑی بات ہے اور اس پر علماء نے تقریریں بہت کی ہیں. اللہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریریں کرنے سے زیادہ میدان میں اتر کر اللہ ہمیں کام کرنے کی. تین لوگوں پہ جنت حرام ہے نا. پہلا آدمی کون ہے؟ نشے میں ہمیشہ رہنے والا, مدمن الخمر, شراب ہمیشہ پینے والا. والعاق, کون کون عمل کریں گے اس پر؟ انشاءاللہ عمل ہوگا. والدین کا نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا, والدین کو ستانے والا, والدین کو جواب دینے والا. ماں جس کے پیدا ہونے کے بعد, باپ جس کے پیدا ہونے کے بعد خوشیاں منائے تھے, آج کبھی کبھی بولتے ہیں نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. ماں باپ کا نافرمان کیا ہے جی؟ سیکنڈ کون؟ جی ہاں, اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے. تیسرے نمبر پر جو میرے نبی نے کہا وہ میرا موضوع ہے, وہ دیوس, اور دیوس بھی جنت, اس پر بھی جنت حرام ہے. کون ہے دیوس؟ میں کبھی کبھی مذاق میں بولتا ہوں, آج تک کسی نے نام نہیں رکھا, اچھا ہے نیو ہے کر کے رکھ لیں گے بعد میں. ہمارے لوگ رہتے نا, نئے نئے نام کی ضرورت پڑتی ہے ان کو. وہ دیوس, یہ اس پر بھی اللہ کے نبی نے کہا جنت اس پر حرام ہے. کون ہے دیوس؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیوس کی تعریف کرتے ہیں. کون ہے دیوس؟ الذی لا غیرۃ علی اہل بیتہ. دیوس وہ ہے اس کے گھر میں گناہ چل رہا ہے, اس کے گھر میں بے پردگی چل رہی ہے, اس کی گھر کی بیٹیاں بے پردہ ہیں, مگر دیکھنے کے باوجود اس کے اندر غیرت نہیں آتی ہے. ایسے باپ پر جنت حرام ہے. اللہ اکبر. اتنے بھی اوپن مائنڈڈ مت بنو, اتنے بھی اوپن مائنڈڈ مت بنو کہ دیوس بن جاؤ. نہیں, اگر ہماری بچیاں غلط رستے پہ جا رہی ہیں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ویسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں جسے پڑھنے کے بعد بچی غیر مسلم ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی یہ مسئلہ ہے, چل رہا ہے, کرنا کیا ہے؟ چلو اس پر بات کر کر اپنی مختصر گفتگو کو میں ختم کر لیتا ہوں. انہیں کالجز کی بھی ضرورت ہے, مدرسوں کی بھی ضرورت ہے. مالدار حضرات سے ایک بار گزارش ہے, میں نے ایک تقریر کی تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے, کہا میرے پاس 7 ایکڑ زمین ہے مولوی صاحب, آپ نے تقریر کی, میں تیار ہوں اس کے لیے. سبحان اللہ, ہیں لوگ الحمدللہ. جی بچیوں کے لیے تعلیم چاہیے, بچیاں دنیاوی طور پہ آگے بڑھے, یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہماری بچیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی, کون عورتوں کا علاج کون کرے گا بھائی؟ کیا مرد کریں گے؟ ہمیں چاہیے, لیکن قوم کی یہ ذمہ داری ہے. جی لوگ یہاں تک کہتے ہیں ایک عورت کی تعلیم اس کا ذاتی حق نہیں, معاشرے کی ضرورت ہے. سمجھے کیا ابھی یہ جملہ؟ ٹمکر کے لوگ سمجھے جملہ یہ؟ ایک عورت کی تعلیم اس کا ذاتی حق نہیں بلکہ معاشرے کی ضرورت ہے. ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے. یہ جملے بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر. ہمیں چاہیے تعلیم یافتہ بچیاں, مگر ماحول انہیں ایسا دو کہ وہ پردے کے ماحول میں رہ کر ڈاکٹر بنے انشاءاللہ. انہیں ماحول ایسا دو اپنے دین پر رہتے ہوئے وہ جو تعلیم بہتر ہے ان کے لیے وہ تعلیم حاصل کریں. یہ معاشرے کی ضرورت اور یہ قوم کی ضرورت ہے. آج جس چیز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے نہیں, اسی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں. اور اللہ کے گھروں کے تعلق سے آتا ہے روئے زمین پر, اس زمین کے اوپر مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. آپ چل کے ایسا آتے راستے, یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فاروق صاحب کا گھر. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ عبداللہ صاحب کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ سمی صاحب کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر. اسی لیے مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اور میں یہ بول کر آگے بات لے کر جاتا ہوں, روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مسجدیں ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها. انبیاء نے جو چھوڑا ہے اپنے بعد وہ مسجدیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مسجد چھوڑا, اسماعیل علیہ السلام نے مسجد چھوڑا,
سلیمان علیہ السلام نے مسجد چھوڑا، خود ہمارے نبی مرنے کے بعد مسجد چھوڑ کر گئے۔ نبیوں کی وراثت اگر کوئی ہے وہ مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ مسجدیں تربیت کا سنٹر بننی چاہیے۔ کروڑوں روپے ڈال کے مسجدیں بناتے ہیں، صبح ایک بچہ آ کے بولتا ہے شیخ بولو بیت المال نہیں ہے، بیت المال کھولیں، اس مسجد کو سنٹر بناؤ۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے، کتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے میں بنی ہیں، عورت کا داخلہ منع ہے۔ کہاں سے تربیت ہوتی ہے جی؟ کہاں سے تربیت ہوتی ہے؟ شہر بنگلور کے کیس آفیسر، بہت بڑے آدمی، وہ بلائے، ہم سب کو بلائے، ہر مسلک کے لوگ آ جاؤ بھائی، مجھے بھی بلائے، جی ہاں سارے مسلک کے لوگوں کو جمع کر لیے ایک جگہ پر، کہا سموسے دیے، چائے دیے، جتنا کھانا کھاؤ اور جتنا لڑنا لڑو آپس میں، لڑنے کے بعد ایک جگہ پر آ جاؤ، وہاں سے کام شروع کریں گے، ہمارے ساتھ ہو۔ اور انہوں نے ہی ایک سوال کیا، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ انہوں نے ایک سوال کیا، 30 سال سے میرے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، مسجد میں عورت کیوں نہیں آنا؟ ہم بند کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اس مجلس میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ہر مسلک کے عالم نے کہا ہماری بھی خواہش ہے کہ مسجد عورت مسجد میں آئے، مگر ذمہ داران نہیں مانتے۔ جی یہ اندر کی بات ہے، مسجد میں لاؤ گے تو تعلیم ہوگی نا، تربیت۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا خلاف میں، ہم جماعت میں لے کر جاتے ہیں، قل هو اللہ احد سکھاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، دوسرے انہی کے عالم نے کہا اس میں تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ تربیت کے لیے عورت کا مسجد میں آنا ضروری ہے، تعلیم کا مرکز مسجد کو بناؤ، تربیت کا مرکز مسجد کو بناؤ۔ میرے اللہ سے دعا ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کو ہمارے لیے مرکزی حیثیت اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان جب تنگ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اسے مسجد آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ سالو کرنے کے لیے اسے مسجد آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے لڑ لیا تھا رضی اللہ عنہما، چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی گئے حضرت فاطمہ کے پاس، پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی ہے، کہیں گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد آئے، مسجد میں حضرت علی سو رہے تھے۔ اگر ہمارے سارے مسئلوں کو اللہ کے گھر سے اللہ ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب سے پہلے ان کے سینے میں اخلاص عطا فرمائے۔